ہو ہمارے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کے، سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ تو یہ کہاں سے کہ نبی کہہ دیجیے ہمارے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت، ہم کچھ نہیں مانتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، یہ کہاں سے ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ زندگی بھر تو یہی سنا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں، میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا ہوں، بہت ہی سامنے کی بات ہے، صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو چونکا رہا ہوں کہ چونکیے، سوچیے یہ ہمارے کی تو اب تین پہلو زیادہ سے زیادہ نکلیں گے اس پر، کس کے قرابت داروں کی محبت ہے اجر رسالت، یا اس کے جس کا کلام، یا اس کے جس نے یہ حکم پہنچایا یعنی ہمارے نبی، یا کوئی اور ذات ہے تیسری، غور کر رہے ہیں؟ تو یا اس کے قرابت دار جس کا کلام وہ ہے خدا۔ قرابتیں، توجہ، قرابتیں پیدا ہوتی ہیں پیدائش سے، کوئی کسی کو جنم دے دے، باپ دادا لکڑ دادا، کسی سے جنم لے لے، بیٹا پوتا نواسا سب کچھ، تو قرابتیں تو پیدائش سے پیدا ہوتی ہیں نا۔ اب وہ اعلان کیے بیٹھا ہے لم یلد ولم یولد، نہ ہم نے کسی سے جنم لیا نہ کسی کو جنم دیا، نہ کوئی ہمارا باپ دادا لکڑ دادا ملے گا، نہ کوئی بیٹا پوتا نواسا، تو اب اس کے قرابت دار نہیں ملیں گے، قربت والے ملیں گے، قرابت والے نہیں ملیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہو گئی بات۔ دوسرا مرحلہ، ان کے قرابت دار جس نے ہم کو یہ حکم پہنچایا، جس کے ذریعے حکم ملا، یعنی ہمارے نبی۔ ظاہر ہے اب اس میں کیا شبہ ہے، سبھی کہتے ہیں یہی کہ نبی کے قرابت داروں کی محبت ہے، مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ مگر قرآن ہی نے کہا ہے، میرے عزیزو غور کرنا، بہت ہی روزمرہ کی بات سنی ہوئی ہے، صرف ایک گوشہ ہے سوچنے کا۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو فسر و بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصہ بعض حصوں کی تفسیر ہے۔ اس روشنی میں غور کیجئے کہ قرآن نے کہا تفسیر ہے نا، جس خدا نے جس نبی سے یہ کہا کہ قل لا اسألکم، کہیے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے قرابت داروں کی محبت کے، اسی خدا نے اسی نبی سے یہ بھی کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے نبی مرکز قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ قربا کا مرکز، قربا کو نہیں، قربا کے مرکز کو ان کا حق دے دیجئے، ذا القربا۔ تو ایک طرف ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت کے، دوسری طرف ایک حکم دیا کہ آپ قربا کے مرکز کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب نبی جس کو بھی اس حکم کے بعد کچھ دیں، وہی ہے مرکز قربا، وہی ہے مرکز قربا۔
کسی صحابی کو دے دیں، وہ ہے مرکز قربا، اس کے قرابت داروں کی محبت رسالت. کسی اور کو کچھ دے دیں، وہ ہے مرکز قربا اس کے. اور اگر کسی کو کچھ نہ دے کر اس حکم کے بعد، خدا کے اس حکم کے بعد، پیغمبر اسلام فاطمہ کو پدک دیں تو یہ کھلی ہوئی دلیل ہے نا، تاریخ سے پوچھ لو اس حکم کے بعد نبی نے کس کو کیا دیا. تو اب اگر دیا ہے نبی نے فاطمہ کو پدک تو یہ دلیل بن گئی کہ مرکز قربا فاطمہ ہے. اور جب مرکز قربا فاطمہ ہے تو اب یہ کیوں کہیے کہ کس کے قرابت دار؟ سیدھی بات ہے، نبی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت نہیں ہے، فاطمہ کے قرابت داروں کی محبت. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک بار اور درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. موضوع تو یہاں سے الگ ہو رہا تھا، مگر مجھے آگے بڑھنا ہے. قرابتیں پیدا ہوتی ہیں پیدائش سے بنتی ہیں قرابتیں. مرکز قربا، قربا کا مرکز پیدائش بنیاد ہے نا. اب ڈھونڈو یہ کون لوگ ہیں، تو ہم سے مت پوچھو کہ کون ہے. یہ تو ہم نے ایک بات کہی ہے کہ تفسیر قرآن اب ہم کو کسی مفسر سے پوچھنا ہی نہیں ہے. اب تو خود جس کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے، وہ بھی اسی نے بتا دیا کہ مرکز قربا کون ہے. نبی کے ذریعے سے پہچانوا دیا کہ قربا کا مرکز کون ہے، لہذا اب اس کے قرابت دار مراد ہوں گے. لیکن میں نے بات کہی تھی کہ پیدائش سے قرابتیں بنتی ہیں نا، تو اب خدا ہی بتائے کہ قرابت داروں کا مرکز کون ہے، کس کے قرابت دار مراد ہیں. میرے مالک تو ہی بتا دے، کبھی واضح کر دے تاکہ ہم کو دوسرے سے پوچھنا نہ پڑے. قدرت نے کہا اچھا ٹھہرو، سب کو چادر میں جمع ہونے دو، تو پھر ہم بتائیں گے کہ قربا کا مرکز کون ہے. اگر ہم کہیں کہ نبی اور ان کی بیٹی تو نبی مرکز، اگر ہم کہیں علی اور ان کی بیوی تو علی مرکز، لیکن اگر ہم کہیں فاطمہ اور ان کے باپ، فاطمہ اور ان کے شوہر، تو قربا کا مرکز فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل. اب آئیے عظمت معصومے کون ہے جانے قربان، دنیا پہچانے کہ فاطمہ کیا ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو ہماری عورتیں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ طے کر لو. عورتیں مسلمان ہیں نا، یا صرف مرد مسلمان؟ بڑی مشکل ہے. اگر کہو گے کہ خالی ہم مسلمان ہیں، ہماری بیوی مسلمان نہیں ہے، تو اسلام کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک منزل ہے. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. توجہ کی ہمارے عورتیں ہماری مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ مسلمانوں سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کا اسوہ سیرت قانون ہے. تو مسلمانوں کے لیے اسلام کا قانون نبی کی سیرت ہے، نبی کا اسوہ ہے. تو اب تو وہی تو مسلمان ہوگا جس کو نبی کی سیرت ملے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اب تو بس وہی مسلمان ہوگا جس کو نبی کی سیرت ملے، نبی کا اسوہ ملے، نبی کی سیرت ملے.
تو نماز عورتیں پڑھیں گی کہ نہیں؟ ہاں؟ پڑھیں گی نا؟ کیوں پڑھیں گی؟ نبی نے کیسی نماز پڑھی ہے تو عورتیں کیسی پڑھیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. آپ یہ جھگڑا تو بعد میں طے کیجیے گا کہ نبی نے ہاتھ کھول کے پڑھی تھی کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی. اس مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ غور کر لیجئے کہ نبی نے زنانی نماز پڑھی ہے کہ مردانی؟ صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اگر مردانی نماز پڑھی ہے تو مرد ہیں مسلمان، عورتیں نہیں ہیں. اور اگر زنانی نماز پڑھی ہے نبی نے تو عورتیں مسلمان ہیں، مرد مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ مسلمان تو وہی ہے جس کو نبی کی سیرت ملے. بہت آپ ہنس بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ حل کیا ہوگا اس کا. نہیں، کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ضرورت ہے نا کہ کسی عورت کا کردار قانون بنے. نہیں، ٹھہر ٹھہر کے رفتہ رفتہ آگے بڑھیے. کسی عورت کا کردار، کسی عورت کی سیرت اسلام کا قانون بنے تب تو وہ عورت مسلمان بنے گی. مان لیں فلاں عورت، اس کا کردار بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، وہ اسی کے کردار کو اسلام کا قانون بناؤ. ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے کہ کیڑے نکالیے، عیب نکالیے اور کنڈم کیجئے کسی کے کردار کو؟ مان لیجئے بہت اونچا کردار ہے، بنائیے قانون. یہ بتائیے کہ جس کا کردار بہت بنل ہے، جس کو تم قانون بناؤ گے، وہ رسول ہے کہ نہیں؟ رسالت سے اس کا تعلق ہے کوئی؟ نہیں. تو ہر عورت کا کردار اسلام کا قانون نہیں بن سکتا. اور قرآن طے کیے بیٹھا ہے کہ رسالت کا قانون، رسالت کا اسوہ قانون ہے، رسالت کا اسوہ قانون ہے. تو اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسی عورت کائنات میں ہو کہ جس کا کردار رسالت کا کردار بنے. جب تک اسوۃ الرسول نہ ملے گا، نہ عورت مسلمان ہوگی نہ مرد مسلمان ہوگا. اور ہر مرد، ہر عورت کا کردار اسوۃ الرسول نہیں بن سکتا. تو اب کسی بھی اونچے سے اونچی عورت ہو کردار کے اعتبار سے، اس کا عمل اسوۃ الرسول نہیں بنے گا جب تک کہ اس کو بیعت الرسول کی سند نہ ملے، جب تک کہ رسالت کا ٹکڑا نہ کہا جائے، اس وقت تک اس کا کسی کا کردار قانون نہیں بن سکتا. اب بتاؤ کائنات میں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو صاحب وحی نے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا تو ہر ایک کی بیٹی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. تو اگر کسی نے فاطمہ کو نہیں مانا تو ان کی عورتیں ہرگز مسلمان نہیں بن سکتی. پہلے فاطمہ کو مانو تب اور اپنی عورتوں کو مسلمان کہنا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اس لیے کہ جب تک اسوۃ الرسول نہ ملے کسی سے،
کسی کا کردار جب تک سیرت رسول نہ بنے اس وقت تک قانون نہیں مل سکتا. تو دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بیٹی کی محبت میں حضور کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نہیں، اب مجھے کہنے دو عزیزو، بیٹی کی محبت میں نہیں کہہ رہے تھے، اسلام کی ضرورت کی بنیاد پر. اسلام کی تو اب فاطمہ اسلام کی ضرورت کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. فاطمہ عظمت معصومہ کونین تک رسائی مشکل ہے. کون سی منزل ہے جہاں فاطمہ مرکز نہ ہو؟ فاطمہ نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا. فاطمہ نہ ہوتی تو ہماری عورتیں مسلمان نہ بنتی سیرت کے اعتبار سے. عملی طور پر بہت سے مسائل ہیں جو عورتوں کے ہیں. اب آئیے چلیے بات آئی تھی تھوڑی سی، اگر بات پہنچ رہی ہے بھی خواتین تک تو ان کے لیے بھی بات ہو جائے عزیزو. نہیں، تبلیغ کی ڈرانے والی بات نہیں، سمجھانے والی بات کہ مصلے پر آئیں گی تو کیسی نماز پڑھیں. بات کہی تھی نا حضور کیسی نماز پڑھیں، زنانی کی مردانی. تو کوئی پوچھے کیا نماز بھی زنانی مردانی؟ ہاں بھائی سوچو، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کھڑی ہو مصلے پر تو اس کے قدم ملے رہیں. جب کھڑی ہو مصلے پہ تو اس کے ہاتھ سینے پہ رہیں. مرد کھڑا ہو تو پاؤں میں فاصلہ رہے. ہاتھ سیدھے رہیں. فرق ہو رہا ہے کہ نہیں زنانی مردانی کا؟ اچھا بہت سے مستحبات ہیں، ان کو چھوڑیے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد آگے بڑھوں. مرد کے لیے جسم چھپانا نماز میں کتنا ہے؟ ٹوٹل ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جسم چھپا رہے کافی ہے. اور عورت سر سے پاؤں تک ڈھکی رہے نماز میں. غیروں کے سامنے نہیں، غیروں کے سامنے نہیں، باپ کے سامنے بھی، شوہر کے سامنے بھی. عجیب، باپ شوہر کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، بند کوٹری میں نماز پڑھ رہی ہے. کہا مصلے پر آئے تو سر سے پاؤں تک ڈھکی رہے، چھپی رہے. اگر بال بھی کھلا رہ گیا تو نماز باطل ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جسم بہت سے ایسے لباس ہیں کہ جس میں رکوع میں کم سے کم جانے میں جسم کھل جاتا ہے، سجدے میں جانے میں. ایسے کپڑے میں نماز باطل ہے عورتوں کی. جسم کا کوئی حصہ تنہائی میں بھی پڑھے اور کھل جائے تو نماز باطل ہے. نادانی میں ہو تو وہ الگ چیز ہے، علم نہ ہو سکے. لیکن اگر علم ہو جائے تو نماز باطل ہے. صرف کلائی، چہرہ، یہ ہے اجازت کہ کھلا رہ سکتا ہے نماز کی حالت میں. لیکن جسم کا کوئی حصہ اگر کھلا رہا تو نماز باطل ہے. اب حضور کیسی نماز پڑھیں؟ ہے نا؟ تو اب ضرورت ہے کہ نہیں کہ کوئی رسالت کی سیرت دے سکے. تو عظمت فاطمہ کو پہچان لیجئے
کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہماری عورتیں نماز نہ پڑھ پاتی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. مرکز ہے ہر فضیلت کا مرکز. مباہلے کا مرکز بھی فاطمہ ہے، جو اسلام کی فتح کی نشانی بنی ہے. فاطمہ مرکز ہے، حالانکہ پنجتن ہے. میں سمیٹتا ہوں بیان کو. ظاہر ہے کہ اب ذکر آ گیا ہے شہزادی کا، مصائب بھی پڑھنے ہیں شہادت کے اعتبار سے، لہذا میں اب زیادہ پھیلا نہیں سکتا گفتگو کو. مباہلہ اس کی فاتح کا نام فاطمہ ہے. نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پنجتن گئے ہیں نا، لیکن فاتح کا نام، ہر میدان کے فاتح کا نام علی. مباہلے کی فاتح کا نام فاطمہ. نہیں، ذہنوں کو مطمئن ہونا چاہیے. طاقت کے جتنے میدان تھے اس کے فاتح علی تھے. ایک میدان مباہلے کا ہے جو طاقت کا میدان نہیں تھا. کاہے کا میدان؟ کس کا مذہب بہتر. عجیب بات میں نچھیڑیے، توجہ فرمائیں گے. ابھی تک بتا رہا تھا کہ اسلام کا قانون مکمل نہ ہوتا فاطمہ کے بغیر. سن لو، اب یہ طاقت کا میدان نہیں ہے، اب یہ کاہے کا میدان ہے مباہلے کا؟ کس کا دین بہتر. تو دین کے لیے قانون چاہیے. کس کے لیے چاہیے؟ خالی بزرگوں کے لیے؟ خالی مردوں کے لیے؟ خالی عورتوں کے لیے؟ نہیں، مردوں میں بھی ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، ہمارے جوان بھی مسلمان ہیں، ہمارے بزرگ بھی. عورتوں میں ہماری بچیاں بھی مسلمان ہیں، ہماری بیویاں بھی مسلمان ہیں، ہماری مائیں بھی مسلمان ہیں. تو مرد میں بھی بیٹا ہوگا، شوہر بنے گا، باپ بنے گا. عورت بھی بیٹی ہوگی، زوجہ بنے گی، ماں بنے گی. تو قانون کے 6 پہلو ہو گئے. مسلمان بیٹے، مسلمان بیٹی، مسلمان بیوی، مسلمان شوہر، مسلمان باپ، مسلمان ماں. 6 پہلو ہو گئے نا. اور مباہلہ ہے کس کا دین بہتر. اب اگر کوئی ایک پہلو ناقص ہوگا تو مباہلہ نہیں، ناکام ہو جائے گا. اب کردار کے نمونے آئے ہیں مباہلے میں. بیٹوں کے نمونے حسنین موجود ہیں، شوہر کے لیے نمونہ علی موجود ہے مباہلے میں، باپ کے لیے قانون نبی موجود ہے، باپ بن کر آئے ہیں. مگر عورتوں میں بیٹی کہے گی ہمیں چاہیے قانون، بیوی کہے گا ہمیں چاہیے نمونہ، مائیں کہیں گے ہمیں چاہیے. اور آئی اکیلی فاطمہ. بھائی مردوں کے لیے تو ہر قانون کے نمونے موجود ہیں، عورتوں کے لیے ایک اکیلی فاطمہ. کا تم اکیلا نہ سمجھو، تم اکیلا نہ سمجھو. ہم مباہلے میں آئیں گے، بیٹیاں کہیں گی ہمیں نمونہ چاہیے، تو ہم کہیں گے ہم نبی کی بیٹی بن کے آئے ہیں. بیویاں کہیں گے ہمیں چاہیے سیرت، ہم کہیں گے علی کی بیوی بن کے ہم آئے ہیں. مائیں مانگیں گی سیرت، تو ہم کہیں گے حسنین کی ماں بن کے ہم آئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کون پہچانے عظمت فاطمہ. بات ایک جملہ تھا کہ اکیلی مباہلے کی فاتح تنہا فاطمہ. جی تنہا کیسے؟ عورتوں والے حصے کی فاتح ہیں، آدھا آدھا مباہلہ ان کو ملا ہے، آدھا تو ہے مردوں کے پاس.
نہیں سمجھا؟ تمہیں کہوں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے نبی کو الگ کر لو موبائل سے، علی کو الگ کر لو، شہزادوں کو موبائل سے الگ کر لو. اب بتاؤ موبائل اثر ہوگا؟ نہیں نہیں، آئے تو ہیں نا، کائے کو الگ کر لے. ہم نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو الگ تو نبی سے پوچھ لو، وہ باپ کو نمونہ دے رہے ہیں نا، پوچھو کس کے باپ ہیں. کسی کو الگ نہ کرو، فاطمہ کو الگ کر لو، نبی کو علی کو الگ نہ کرو، موبائل سے فاطمہ کو الگ کر لو اور پوچھ لو اب نبی سے آپ کس کے باپ ہیں. علی سے پوچھو کس کے شوہر بن کے آئے موبائل میں، شہزادوں سے پوچھو کس کے بیٹے ہیں آپ. اگر فاطمہ نہ ہوں گی تو پھر مردوں کو بھی قانون پورا نہ مل سکے گا. لہذا ہر ایک کو کہنا پڑے گا ہم فاطمہ کے باپ ہیں، ہم فاطمہ کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ کے بچے ہیں، تب تو مردوں کا قانون مکمل ہوگا. تو اگر فاطمہ نہ ہو تو مباہلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. مختلف رخ سے آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اس رخ سے بھی بات کو پہنچانا چاہیے، اس لیے چھیڑ دیا ہے. بس ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عظمت فضیلتیں بے شمار ہیں. ہر آیت کا مرکز فاطمہ ہے، میں کہہ چکا. اور ایک کو کہاں پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ مختصر یہ ہے کہ دنیا نے پہچانا نہیں فاطمہ. تھوڑے سے چند جملے مصائب کے عرض کر کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، نماز کا اذان کا وقت ہونے والا ہے. عزیزو، نبی کی بیٹی کی معرفت دنیا کو نہیں. نبی کی بیٹی نے بڑی امتحانی زندگی گزاری. ہم تو صرف کربلا ہی کو امتحانی زندگی سمجھیں. فاطمہ کی پوری زندگی امتحان. اور اس کی سند تو قدرت نے پہلے ہی دے دی. زیارت پڑھیے معصومہ کی تو اس میں قدرت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ نے تم کو پیدا کرنے کے پہلے تمہارا امتحان لے لیا. پیدائش کے پہلے قدرت نے آزمایا ہے، پیدائش کے بعد دنیا نے امتحان لیا ہے. اور ہر موقع پر فاطمہ اپنے امتحان میں کامیاب کیا کہوں مرکز بنی نظر آتی ہے. کوئی بھی امتحان ہو مرکز ہے فاطمہ. یہ نہ سمجھنا مولائی اور شہزادی کے چاہنے والوں کہ فاطمہ مولا کے گھر آنے کے بعد مصائب کا شکار بنی. نہیں، جب بیٹی بن کر باپ کے گھر میں تھی اس وقت کی بھی آزمائش بڑی سخت تھی. کمسنی میں بیٹی کی حیثیت سے بھی فاطمہ نے بڑے سخت امتحان دیے ہیں، سخت منزلوں سے گزری ہیں. نفسیاتی طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھکا ہوا باپ جب گھر پہ آئے اور بیٹی بڑھ کے دوڑ کے جائے دروازہ کھولے، خدا نہ کرے کہ بیٹی دروازہ کھولے تو دیکھے میرا باپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن اللہ نے فاطمہ
بیٹی کی زندگی ہے گزری ہے. سخت امتحان دیا ہے شہزادی نے. مجلس کا حاصل یہ کہ دو آنسو نکل آئے، رو لیں ہم، اور پھر یہ شہادت کی تاریخیں، رونے کی تاریخیں ہیں. روایت کہتی ہے کہ باپ کو لے کے آتی تھی اور بٹھال کر، ایک چھوٹا سا کردار سن لو، بٹھال کر پہلی خدمت جو کرتی تھی باپ کی، بابا کے پاؤں کے موزے اتارتی تھی. نہیں ابھی آپ نے احساس نہیں کیا کتنا بڑا یہ سیرت کا ٹکڑا ہے شہزادی کو. آپ نفسیاتی طور پر پہچانے کتنا ہی تھکا ہوا باپ گھر میں آئے، اگر بیٹی بڑھ کے پاؤں کے موزے اتارنے لگے تو تھکن کا احساس مٹ جاتا ہے. فاطمہ نے بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا کردار دیا ہے، پاؤں کے موزے اتارے. اس کے بعد تشت لوٹا لے کر کے بیٹھ گئی، باپ کے زخم دھونے، مرہم پٹی کرنے. ہاں بہت یہ بڑا سخت مرحلہ ہے چھوٹی بچیوں کے لیے کہ زخمی باپ ہو، باپ کے زخم دھوئے. فاطمہ اس امتحان سے گزر رہی تھی، زخم دھو رہی تھی باپ کے. رونے والوں، روایت کہتی ہے کہ زخم دھوتے دھوتے بتاؤ بی بی نے آواز دی، یا علی یا علی یہ اتنا گہرا گھاؤ ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا. میرا مولا پانی ڈالتا جاتا تھا. شہزادی بابا کے زخم دھو رہی تھی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم معصومہ کے. رونے کے دن ہیں یہ. عزادارو، شہزادی نے سخت منزل گزاری ہے بیٹی بن کر باپ کے گھر میں. ان مصائب کو پڑھ کے آنسو تو بہتے ہیں، مگر میں بیوی کی تسکین کے لیے صرف اتنا کہوں گا آپ کے رونے کے لیے. شہزادی آپ کو دنیا نے اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے. ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک کمسن بچی ہے، باپ زخمی خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے. ہائے سکینہ، اپنے باپ کا زخمی نہ دھو. بس رونے والوں، زندگی کے 3 حصے، بیٹی، بیوی، ماں. مصائب کی منزل میں نے آپ کو رلایا، آپ رو لیے، ہم نے آنسو بہا لیے. بیٹی کی زندگی کا کردار سن کر بیوی کے سلسلے میں اتنا ہی بہت ہے، اتنا ہی بہت ہے. پہلو پہ دروازہ گرایا جا چکا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچہ شہید ہو چکا ہے. اس
کیفیت کا احساس کیجیے رونے کے لیے۔ عزادارو، اس عالم میں ایک مرتبہ دشمن جب گھر کے اندر آئے، مولا کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے چلے۔ یہ بیوی کا کردار تھا فاطمہ کا۔ رونے والوں، شہزادی نے جا کے کھولی، دیکھا وارث کے گلے میں رسی، اپنے پہلو کا زخم بھلایا۔ ارے گھر سے نکلی۔ بس میرے عزیزو، یہ فقرہ بھی قیمتی ہے عورتوں کے لیے۔ ایسے عالم میں جناب سیدہ نے اپنے پہلو کے زخم کو بھلایا، شکم کے بچے کی شہادت کے زخم کو بھلایا، مگر اس عالم میں بھی اسلام کا پردہ نہیں بھلایا۔ نکلی تو سر پہ چادر ڈال کے اور فریاد یہی کی، خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑو ورنہ ابھی سربراہ نہ ہوتی ہوں۔ رونے والوں، بیوی کے حیثیت سے جو کردار پیش کیا ہے، ورنہ سیرت کے اعتبار سے تو پوری مجلس چاہیے کہ کیسی زندگی گزاری ہے شہزادی نے بیوی کی حیثیت سے۔ موقع ملے گا تو اسی موضوع پر کبھی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے رونے والوں۔ اور رہ گئی ماں کی حیثیت سے، شہزادی کی زندگی پر نگاہ ڈالیے تو اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ماں نہیں تھی، جس کی بیٹی تھی، اس نے فاطمہ کو اپنے باپ کی ماں کہا ہے۔ یہی کافی ہے ماں کی حیثیت سے سمجھنے کے لیے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو سند دی ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کوئی باپ بیٹی کو ماں نہیں کہے گا اور نہ کہا ہے، سوائے پیغمبر کے۔ پیغمبر بھی صاحب وحی ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ کیوں کہا نبی جانے، مگر ہم کو بھی تو معرفت کا حق ہے۔ سن لو عزیزو، ماں کی سب سے اہم خصوصیت اولاد کے لیے ماں کی شفقتیں، اس سے بلند تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ ماں کی شفقتیں، اور میرے نبی کی ماں کا سایہ میرے نبی کی کم سنی میں سر سے اٹھ گیا۔ میرے نبی کو خدا نہ کرے کسی کی کم سنی میں ماں کا سایہ سر سے اٹھے، زندگی بھر قلق رہے گا، مجھے میری ماں کی شفقتیں نصیب نہیں ہوئی۔ رونے والوں، شاید یہ قلق نبی کے دل میں رہا ہوگا، ہائے مجھے میری ماں کی شفقتیں نہیں ملی۔ نہ جانے کیسی شفقتیں فاطمہ نے دی کہ نبی کو کہنا پڑا یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ میں نے چاہا معرفت کے لیے، میں نے چاہا کہ کوئی تاریخ سے کوئی چیز، کوئی واقعہ ایسا مل جائے کہ جس سے دل کو تسکین ہو، کہ وہ کون سی ممتا تھی کہ جو فاطمہ سے نبی کو ملی۔ وہ نبی جانے، مگر تاریخ نے ہمیں ایک بات بتائی، چاہنے والوں، خندق میں نبی اور اہل نبی پہ 3 دن کا فاقہ تھا۔ سنا ہے نا؟
کہ نبی نے خندق کھودنے کے وقت پیٹ پہ پتھر باندھ لیا تھا. کیوں باندھا تھا؟ اسی لیے کہ پاکا تھا، اسلام کی خدمت میں رکاوٹیں نہ ڈالے آتے ہیں، لہذا پیٹ پہ پتھر باندھ لیا تھا کہ کھودنے میں تو رکاوٹ نہ پیدا ہو. رونے والوں، 3 دن کے بعد کسی نے، روایت ہے کہ جناب سیدہ کے پاس ایک روٹی بھیج دی. بیوی نے روٹی کے ٹکڑے کیے. سنو ممتا کا اثر. روٹی کے ٹکڑے کیے، آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ. میں نے سوچنا شروع کیا کہ حسین کو کیوں نہیں بلایا، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں دستور تو یہی ہے، پہلے چھوٹے کا پاکا تھوڑا جاتا ہے. یہ حسن کو کیوں آواز دے رہی ہے؟ اگر سنو چاہنے والوں، جب امام حسن قریب آئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا امام حسن کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے آواز دی، میرے لال تیرا نانا 3 دن کے پاکے سے ہے، پہلے اپنے نانا کا پاکا توڑ کے آؤ تب اپنا پاکا توڑنا. کیا یہ ممتا کی شفقت سے الگ کوئی چیز ہے؟ نبی کو کہنا پڑا کہ اپنے باپ کی ماں ہے. بس میں نے ختم کر دی مجلس. عزادارو، رونے والو، جب فاطمہ کی شفقتیں اور ممتا اس کے لیے ہوں کہ جو فاطمہ کی ماں نہیں ہے، فاطمہ جس کی ماں نہیں ہے، تو جس کی ماں تھی فاطمہ، پھر ان کے لیے ماں کی شفقتیں کیسی رہی ہوں گی میں نہیں اندازہ کر سکتا. وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، بندے کپڑ کا ٹوٹنا، ساری چیزیں، مگر میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں. رو لیجیے گا رونے والوں. سنا ہوگا آپ نے کہ بی بی نے، شہزادی نے مولا کائنات کو بلایا تھا، کچھ وصیتیں کی تھی. وہ سب بھی نہیں کہ ممتا کا کیا کیا تقاضا تھا اور کیا 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 ہے. آخری دن میں فاطمہ نے دنیا کے کام جس پر مولا کائنات نے پوچھا، بھی سنتے رہتے ہیں آپ کہ ایک وقت میں اتنے کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا. وصیتوں میں ایک ٹکڑا صرف سن لو، رونے کے لیے کافی ہے. وہ سب الگ ہے کہ رات کے پردے میں جنازہ اٹھائیے گا اور غیروں کو آنے نہ دیجیے گا، سب رونے کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں، ایک فقرہ یہ ہے اہم کہ یا علی آپ مجھ کو غسل دیجیے گا. ہم نے اندازہ نہیں لگایا اس وصیت کا، ورنہ رونے کے لیے کافی ہے. یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، حنوط کیجیے گا. رونے والوں دل چاہتا ہے شہزادی سے ہاتھ جوڑ کر پوچھوں، بی بی ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیتا ہے، عورت کو عورت غسل دیتی ہے. بی بی کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے؟ شہزادی کیا کوئی آپ کے گھر میں عورت نہیں ہے جو غسل دے سکے؟ فرمائے گی خدا رکھے 2 بیٹیاں موجود ہیں، پالنے والیاں موجود ہیں. بی بی پھر آپ علی سے کیوں کہہ رہی ہے؟ شاید شہزادی جواب دے، ابھی نہ پوچھو میں نے کیوں کہا ہے، جب وصیت پہ علی عمل کریں گے تو پتہ چل جائے گا میں نے کیوں کہا. رونے والوں بس ختم کی میں نے مجلس. غسل دیتے دیتے آپ نے سنا ہے نا کہ میرا مولا چیخ مار کر رویا.
رونے لگا. سلمان نے پوچھا رونے کا سبب کیا تھا؟ بتایا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں مجھ سے دیکھی نہ جا سکی. ہاں بس تاریخ روایت تو تمام ہو گئی نا. آپ کے آنسو رک گئے. ایک فقرہ اور ختم دعا. رونے والوں اب سمجھے، سمجھ میں آیا. مگر کیوں کہا تھا علی سے غسل کے لیے؟ ارے فاطمہ نے اس لیے کہا تھا، ماں کی ممتا نے سوچا ہوگا جب علی کے جیسا بہادر برداشت نہ کرے گا زینب دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا. ام کلثوم کیسے برداشت کرے گی؟ یا علی آپ مجھے غسل دیجئے، آپ مجھے کفن پہنائیے. واہ سیدہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے دوش فرما. پالنے والے ہم سب کو توفیق دے کہ مال محمد کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے انہیں چند آنسوؤں کا واسطہ، اسی ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ، وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ہدیہ کرے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على